ایک نوجوان نے آ کے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہوئی اس کی بات کی، لیکن حضور نہ تعلیم دیتے ہیں۔ نبی کریم نے بٹھا لیا اور بٹھا کے فرمایا ایک بات بتا، یا رسول اللہ حکم کرے۔ فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی سے زنا کرے؟ اس کی آنکھیں کھل گئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا تیری بہن سے، ماں سے، خالہ سے، پھپھو سے، جو رشتے قریبی ہیں حضور نے گنوائے تو اس کی آنکھیں لال ہو گئیں غصے سے۔ یا رسول اللہ میں نام بھی نہیں لینے دیتا۔ اب حضور نے اس کے ذہن پر دستک دی۔ معاشرے میں جب آپ کسی چیز کو خریدنے نکلتے ہیں تو آپ پھر دکان بھی تو ڈھونڈتے ہیں نا کہاں سے لینی ہے، تو جس چیز کو آپ خریدنے جائیں گے یقیناً اس کی مارکیٹ بھی تو ہونی چاہیے نا، کہیں سے ملے گی وہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ذہنی سطح پر لائے اپنی حکمت کے ساتھ۔ حضور فرمانے لگے تو نہیں اجازت دیتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے ایسا، لیکن جس سے تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ کیوں نہیں سوچتے اس بات کو ہم کہ معاشرے میں جب آگ لگتی ہے پھر کسی کا گھر بھی محفوظ نہیں رہتا۔ تو جب بے حیائی کا چلن عام ہوتا ہے، ایک میرے دوست ہیں ان کا بیٹا پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا تو وہ لے آئے، کہنے لگے اسے سمجھائیں میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو میں نے ان سے بات ابھی شروع بھی نہیں کی تو مناظرے پہ اتر آیا بچہ، کہنے لگا مولانا صاحب بتائیں جائز نہیں؟ کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا پسند کی شادی؟ میں نے کہا پتر تو میرے ساتھ اکیلے میں آ، تجھے سمجھاتا ہوں۔ کہنے لگا جی نہیں آپ بتائیں جائز نہیں؟ میں نے کہا بیٹا تیرے لیے بھی جائز ہے، جس طرح تیرے لیے جائز ہے نا اسی طرح خاندان کی اگر کوئی بیٹی کہے میں نے پسند کی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی جائز ہے۔ اب اس کی گردن جھک گئی، اب چپ کر گیا۔ میں نے کہا جو رواج آپ گھر میں ڈال رہے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ بیٹیوں کو پتہ نہیں چل رہا آپ کیا کر رہے ہیں، تو جو چلن آپ پیدا کر رہے ہیں یہ عام تو ہوگا۔ تو اگر بیٹی کل کو کچھ اٹھ کے مطالبہ کرے، وہ کہے کہ جس فلسفے سے اس کی بات مانی جا سکتی ہے میری بھی مانی جا سکتی ہے، پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بعض اوقات اللہ توفیق دیتا ہے، کسی کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے، اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اور میرے بھائی جب کسی کچھ چیزوں کا چلن عام کرو گے نا، علاقے چھوڑ کے چلے گئے ہیں بہت سارے باپ، بستیاں چھوڑ دی لوگوں نے، صدیوں سے جہاں خاندان آباد تھے چھوڑ دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی نے مرضی کی شادی کر لی۔ غلطی کسی کی غلطی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ غلطی ماں باپ کی نہیں ہے۔ نافرمان ہونے لگے تو حضرت نوح کا بیٹا بھی ہو جاتا ہے، لیکن لوگ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جینا مشکل کر دیتے ہیں، لیکن جب برائیوں کا چلن عام ہوتا ہے پھر وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں۔ تو حضور اس حکمت سے دین سکھاتے، ہم وہ دانائی نہیں استعمال کرتے، وہ بصیرت نہیں، بس جذباتی فیصلے، جذباتی باتیں، جذباتی گفتگو۔ اپنی زندگی میں دانائی، بصیرت۔ حضور نے تو بعد فیصلے یہ حدیبیہ کے موقع پر کتنے مشکل میں تھے صحابہ، ایک ایسا سخت فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی وہاں سے مسلمان آئے گا تو مدینے والے رکھیں گے نہیں، اور مدینے سے جائے گا تو وہ رکھ لیں گے مکے والے، وہ واپس نہیں کریں گے، ہم رکھ نہیں سکتے۔ صحابہ کہتے ہیں وقتاً تو ہم پریشان تھے پر حضور کی حکمت کے قربان جائیں، یہی شرط وجہ بنی مسلمانوں کی فتح کی۔ اس لیے کہ جن کو وہ وہاں سے نکلنا پڑتا تھا مکے سے، حضور رکھتے نہیں تھے، معاہدہ تھا، وہ پھر مجاہدوں کا الگ جتھا تیار ہو گیا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو جندل، ایک نئی جماعت مجاہدین، رستوں سے گزرنا کافروں کا مشکل ہو گیا۔ اور کچھ ایسے تھے جو مکے نہ رہ سکے، مدینہ نہ رہ سکے، تیسری جگہ جا کے ڈیرا لگایا، سارے کا سارا شہر ہی مسلمان کر دیا۔ زندگی میں کچھ چیزیں بصیرت سے کریں۔ ہمارے ہاں فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے بھلا؟ جو پہلے آ جائے۔ اور میں کہتا ہوں آپ بیوی کی بات ضرور سنیں، لیکن اس کی سننے کے بعد جس کے بارے میں وہ بات کر رہی ہے پھر اس کی بھی سنیں۔ آپ اماں کی بات ضرور سنیں، توجہ سے سنیں، لیکن فوراً جذباتی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اماں نے جس کے خلاف بات کی اس کی بھی سنیں۔
دو طرفہ بات سن کے کہ کس طرح کے منصف ہیں زمانے میں، ایک بات سنتے ہیں اور اسی طرف ہو جاتے ہیں دانائی سے. اور آخر میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے وہ سارا میرے رسول تمہیں سکھاتے ہیں. نبی کریم نے نا اپنی امت کو تعلیم کے ہر پہلو سے آگاہ کیا، ہر پہلو سے. ہمارے پاس ذخیرہ ہے احادیث کا، اور قربان جائیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ کبھی پڑھ لینا تو لطف دے دیتی ہیں. لطف. مجھ سے ایک دفعہ ایک دانشور نے پوچھا کہ جناب کوئی ایک بات اس پہ زندگی گزاری جا سکے. ایک نوجوان تھے. میں نے ان سے کہا کہ میرا تو خیال ہے اس ایک حدیث پر پورا ملک سنوارا جا سکتا ہے، ایک پر، اور آتی بھی ہے ہم سب کو، شرط عمل کرنا ہے. حضور نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی بھائی کے لیے پسند کرے. لو اس حدیث پہ عمل کر لو. جو بندہ ملاوٹ والی چیز بیچتا ہے اگر اس حدیث پر عمل کرے کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے، کبھی ملاوٹ کرے گا، کبھی دھوکہ دے گا، کبھی میرٹ سے ادھر ادھر ہوگا، چونکہ تو طے کر لیا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا ہے. طے کرے زندگی میں. ہم یہ کرتے ہیں کہ اور ایک بار یاد رکھنا، یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کے بچوں کو تو ملاوٹ والی چیزیں کھلائے اور تیرے گھر میں صحت کا دور دورہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کا گھر اجاڑ کے بھی کبھی اپنا بسایا جا سکتا ہے. جب تک ہم سب کے لیے سوچ وہ نہیں کرتے جو اپنے بچوں کے لیے، جب تک سب کے لیے وہ سوچ نہیں ہوتی جو اپنے گھر کے لیے، تب تک زمانے میں روشنی پیدا نہیں ہوتی. میں ایک بات جانتا ہوں، میرے استاد صاحب کہا کرتے تھے، اپنے لیے کہا کرتے تھے، میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میں اسکول کالج مدرسے کے ہر بچے کو اس نظر سے دیکھتا ہوں جس نظر سے اپنے بچے کو دیکھتا ہوں، اور میں اس کی تعلیم کا، تربیت کا اتنا ہی خواہش مند ہوں جتنا اپنے بچے کے لیے. آپ زندگی میں یہ اصول پیدا کریں، ویسے بھی لطف آئے گا، ویسے بھی ذائقہ آئے گا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تشریف آوری کے مقاصد حسنہ ہیں ان پر غور کریں. دو باتیں اور عرض کر دیتا ہوں پھر بات کو سمیٹتے ہیں. ایک تو حضور نے فرمایا میں معلم بن کے آیا ہوں. حضور سکھانے آئے، سیکھیں، حضور سے دین سیکھیں. یہ جتنی تبلیغ امت میں آج ہو رہی ہے نا کتاب و سنت کی، یہ ساری حضور ہی کی تبلیغ ہے. اس لیے کہ حضور کی امت کے علماء جو صحیح معنوں میں مستند بات لے کے آتے ہیں وہ نبی پاک کا فرمان ہی آگے بیان کر رہے ہیں. یہ وہی تبلیغ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے آیا. حضور اخلاقی رواج پیدا کرنے آئے ہیں سوسائٹی میں، معاشرے میں. ہم اتنے خوبصورت جلسے کرنے والے، اتنے بڑے بڑے سیمینار کرنے والے، اگر اخلاقی رویوں سے بالکل خالی ہوں، اخلاقی رویوں میں نہیں، اگر چھوٹی چھوٹی 5 روپے میں بھی لڑائیاں ہوں تو پھر ہم نے اتنا میلاد منایا تو سیکھا کیا؟ میلاد والے رسول تو آئے ہی اخلاق کی تکمیل کے لیے، اور ہمارے اخلاقی رویے. اور میں پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام نہیں. میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں. صحیح بات کرنے کا نام اخلاق ہے. اچھی رائے قائم کرنا، صاحب الرائے، حکمت کے ساتھ وہ بات پہنچانا، یہ اعلیٰ اخلاق ہے. اپنی مزاجوں میں قومیں اخلاق سے آگے جاتی ہیں، کردار سے آگے جاتی ہیں. ہمارا جو کردار ہوتا ہے وہ زمانے میں پھیلتا ہے. ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے لوگ اثر لیتے ہیں، لیکن ہمارا انداز اپنے لیے اور ہے، دوسرے کے لیے اپنے خرچے لاکھوں میں ہیں. اور ملازم اگر کہتا ہے نا مجھے ذرا ایڈوانس دے دیں، میرا بل زیادہ آ گیا، تو اسے کہتا ہے تو احتیاط کیوں نہیں کرتا؟ بھئی آپ کے گھر میں احتیاط ہوتی ہے؟ 4000 کا تو پیزا آتا ہے روز شام کو. آپ کے لیے جو اصول ہے وہ دوسرے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اور جو نصیحت آپ دوسرے کو کر رہے ہیں اس اخلاق پر آپ خود کیوں نہیں عمل کر رہے؟ تو حضور کے آنے کے جو مقاصد ہیں ان کو سمجھیں. ایک تو نبی پاک نے ہماری توجہ اللہ کی جانب کرائی ہے، اپنے مصلح کو، عبادت کو، توکل کو، صبر کو، شکر کو، قناعت کو، خودداری کو، اس پر توجہ دیں. دوسرا، حضور فرما برداری کے لیے آئے. نبی کریم کی ہم نے فرما برداری کرنی، غلامی کرنی. اور تیسرا،
حضور نے ہمارا تزکیہ کیا ہے، ہمیں سارے باطن کے میل کچیل دھو ڈالنے ہیں۔ آپ یہ کریں گے تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ محبوب تعلیم کتاب و حکمت کے لیے آئے ہیں، ہمیں خوب محبت سے قرآن پاک سیکھنا ہے، خوب محبت سے دانائی سیکھنی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ حضور معلم بن کے آئے ہیں، اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کرنے آئے ہیں، ہمیں ان مقاصد کو حاصل کرنا ہے، ان کے لیے کوشش کرنی ہے، ان کے لیے سفر کر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میری تربیت نہیں ہو رہی، تو میں کہتا ہوں جناب سارا کچھ تو کتاب و سنت میں موجود ہے۔ آپ کو تربیت لینی ہے تو پھر تو آپ ایک ایک کر کے عمل کرنا شروع کر دیں، آگے بڑھنا شروع ہو جائیں، ایک ایک کر کے قدم آگے اٹھائیں۔ اور اگر صرف خوبصورت باتوں سے، اچھے جملوں سے، اچھے اشعار سے سر دھلنا ہے تو چلیں وہ بھی خیر کی بات ہے، لیکن پھر سر دھلتے رہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اتنا خوبصورت، اتنا پروقار اجتماع اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔